اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ان الذین اتقوا، جن کے دل میں ڈر ہے، جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر، چونک گئے پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب تو لے کر نہ جائے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لایا تو اپنی طرف سے، تو کہہ دے میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف میرے رب سے۔ یہ سوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور جب آپ ان کے فرمائشی معجزات میں سے جن کی فرمائش برائے عناد کرتے تھے کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، بوجہ اس کے کہ حق تعالیٰ اس معجزے کو بمقتضائے حکمت پیدا نہیں کرتے، تو وہ لوگ بقصد نفی رسالت آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اگر نبی ہیں تو یہ معجزہ کیوں نہ ظہور میں لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا کام معجزات با اختیار خود لانا نہیں، بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ اس میں تبلیغ بھی آ گئی، البتہ نبوت کے اثبات کے لیے نفس معجزہ ضروری ہے، سو ان کا وقوع ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان میں سب سے اعظم ایک یہی قرآن ہے جس کی شان یہ ہے کہ یہ بجائے خود گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کی ہر مقدار صورت مثلاً ایک معجزہ ہے۔ تو اس حساب سے مجموعہ قرآن کتنی دلیلیں ہوا، اور اس کا یہ دلیل ہونا تو عام ہے، اور رہا اس کا نفع بالفعل تو وہ خاص ہے ماننے والوں کے ساتھ۔ چنانچہ وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جب قرآن پڑھا جایا کرے، مثلاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ فرمائیں، تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، تاکہ اس کا معجزہ ہونا اور اس کی تعلیم کی خوبی سمجھ میں آئے، جس سے امید ہے کہ تم پر رحمت ہو جدید یا مزید۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا ثبوت اور اس پر مخالفین کے شبہات کا جواب، اور ان دونوں کے ضمن میں چند احکام شرعیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ رسالت کے ثبوت کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مناسبت سے اتنے معجزات عطا کیے گئے جو پچھلے انبیاء کے معجزات سے بہت زائد بھی ہیں اور واضح بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو قرآن مجید اور صحیح روایات حدیث سے ثابت ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص کبریٰ 2 ضخیم جلدوں میں اسی موضوع پر لکھی ہوئی مشہور و معروف ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات سامنے آنے کے باوجود مخالفین اپنی ضد اور ہٹ درمی سے اپنی طرف سے متعین کر کے نئے نئے معجزات دکھلانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، جس کا ذکر اسی صورت میں پہلے بھی آ چکا ہے۔
متذکرہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ان کا ایک اصولی جواب دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور ثبوت ہوتا ہے، اور جب مدعی کا دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف نے اس پر کوئی جرح بھی نہ کی ہو تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مدعی سے اس کا مطالبہ کرے کہ فلاں فلاں مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کرے تو ہم مانیں گے۔ موجودہ شہادت پر کوئی جرح پیش کیے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے بہت سے واضح معجزات کے دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا کہ فلاں قسم کا خاص معجزہ دکھلائیے تو ہم آپ کو رسول مانیں، یہ ایک معاندانہ مطالبہ ہے جس کو کوئی عدالت صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، جب آپ ان لوگوں کا متعین کیا ہوا کوئی خاص معجزہ نہیں دکھلاتے تو یہ آپ کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھلایا، تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ میرا کام باختیار خود معجزات دکھلانا نہیں، بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں ان احکام کا اتباع کروں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجے جاتے ہیں، جن میں تبلیغ بھی ہے۔ اس لیے میں اپنے اصلی کام میں مشغول ہوں، اور رسالت کے لیے وہ دوسرے معجزات بھی کافی ہیں جو تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے دیکھنے کے بعد کسی خاص معجزے کا مطالبہ ایک معاندانہ مطالبہ ہے جو قابل التفات نہیں، اور جو معجزات دکھلائے گئے ہیں ان میں سے قرآن خود ایک عظیم معجزہ ہے جس نے ساری دنیا کو اپنا بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی صورت کا مثل لانے کا کھلا چیلنج دیا، اور ساری دنیا باوجود پوری کوششوں کے اس کا مثل لانے سے عاجز ہو گئی، جو نہایت واضح علامت اس بات کی ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کا بے مثل کلام ہے۔ اسی لیے فرمایا، ھذا بصائر من ربکم، یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلوں اور معجزوں کا مجموعہ ہے جن میں ادنا غور کرنے والا یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالی شانہ کا ہی ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی یہ قرآن دلیل حق تو سارے جہاں کے لیے ہے، مگر مقصد تک پہنچانے والا اور رحمت حق تعالیٰ کا مستحق بنانے والا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔